آسمان تو ایک پاکیزہ ماحول ہے، وہاں آگ کیسے؟ کسی بزرگ سے پوچھا، بزرگ نے کتنا اچھا پیارا جواب دیا، تو بولے تم کو وہاں کی فکر ہے؟ سوائے اللہ کے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ آگ کیسی ہے۔ اس لیے کہ شب معراج سارے نظارے کرائے گئے ہمارے نبی کو کہ دیکھو یہ جنت سے جنت میں جانے والے، بیان کیجئے آپ جا کر۔ ہم نے اس لیے اس کے نظارے کیے آپ سے کروائے ہیں کہ آپ جا کر امت کے سامنے صراحت و وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ جنت کا ماحول یہ ہے، دوزخ ایسی ہوتی ہے۔ دوزخ کا نظارہ کرایا گیا، دیکھیے کافی فاصلے پر کھڑا کیا گیا حضور کو، اور وہاں سے دیکھا کتنے ہزار میل۔ حدیث صحیحہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ پل صراط کی جو مسافت ہے، چڑھتے ہیں 5000 سال کی مسافت۔ ایک برج ہے جس پر اوپر چڑھنے لگتے ہیں، صرف اوپر پل کے اوپر آنے تک 5000 سال کی مسافت طے کرنی پڑے گی، اور وہاں سے اترنے تک 10,000 میل کی مسافت۔ تو بولے دوزخ کی آگ ہاں کیسی ہے؟ اللہ والے نے کہا وہاں کی تم فکر کرتے ہو، اللہ بچائے آپ کو ہم کو، اور دوسروں کی بات ہم کرتے ہیں۔ جو دوزخ میں جاتے ہیں ان کو وہاں آگ دہکانے کی ضرورت نہیں۔ دوزخ میں جانے والا اپنے ساتھ اپنی آگ لے جاتا ہے، بس وہ جاتا ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا حکم جاری ہو چکا ہے کہ وہ خود پھونکا جائے گا۔ دوزخی وہ خود ایندھن ہے دوزخ میں جانے کا۔ جنت امامنا مہدی علیہ السلام کی طرف آئی ہے۔ امامنا مہدی علیہ السلام سے دائرے میں مہدی علیہ السلام کی بیٹھ کر کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ مسجدوں میں جب آتے ہیں تو اپنے اپنے پیر و مرشد یا اپنے عالم کے پاس بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کریں، اس سے فائدہ ہے۔ کم سے کم اتنا تو کیجیے، ادھر ادھر کی باتیں، غیبت، ٹوہ میں پڑنا، گھروں کو کھنگالنا کسی کے، ان کے ماحول پتہ نہیں کیا کیا ہے، اتنے چٹخارے لے کر باتیں کرتے ہیں کہ صاحب بہت بڑی نیکی کی انہوں نے۔ آپ آئیے بیٹھیے پوچھیے، اس میں شرط نہیں ہے۔ مہدی صاحب نے شرط نہیں لگائی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اگر بات پوچھنی ہو تو تمہارے پیروں مرشد سے ہی پوچھو، تمہارے باپ سے پوچھو، تمہارے چچا سے پوچھو، ماموں سے پوچھو، جو دین کی بات جانتا ہے اس سے پوچھو، معلوم کر لو۔ قرآن مجید میں بھی یہ حکم ہے، جو نہیں جانتے جاننے والوں سے معلوم کرو۔ آگے فساد بازاری ہمارے پاس عمل کیے، بھاگتے ہیں، جی چراتے ہیں۔ بیٹھو پوچھو، جانو، آپ کو 5 وقتہ تو آتے ہو، نماز پڑھنی سیکھو، جن کو آتا ہے وہ ٹھیک ہے پگیا، ورنہ جن کو نہیں آتا ان کے لیے اولی فریضہ ہے کہ وہ پڑھیں سیکھیں۔ بسم اللہ کہیں کام چلا لینا۔ اگر کسی سے پوچھے، کسی نے کہا کہ ہمارے فلاں پیر و مرشد سے ہم نے پوچھا تو بولے یہ کیا وہ کیا، یہ سہو کے موجبات کیا ہیں، میں نے دوسری رکعت میں نہیں کچھ پڑھا، میں شامل ہوا، امام کے اختتام میں 2 رکعت ہو چکی تھے، مجھے بقیہ نماز کتنی پڑھنی ہے؟ تو پیر و مرشد نے کہا کہ ارے میاں جیسا آتا ویسا پڑھتے جاؤ، اللہ معاف کرے گا، اللہ کوڑے لے کر نہیں بیٹھا ہے، یہ غلط بات ہے۔ بات بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ نماز پڑھنے والے کی مقتدی کی کتنی حیثیتیں ہیں، پیچھے جا کر کھڑے ہو جانے والا مقتدی نہیں ہوا۔ مقتدی کی تین قسمیں ہیں۔ یہ مدرک، امام کی تکبیر تحریمہ سے امام السلام علیکم رحمۃ اللہ کہنے تک جو نماز میں شریک رہا اسے مدرک کہتے ہیں۔ یہ وہ مقتدی جو 2 رکعت یا 3 رکعت یا آخری رکعت میں آ کر امام کے پیچھے ملا، اسے کہتے ہیں مسبوق۔ جس پر سابقہ رکعت رہ گئی، مسبوق۔ یہ کہتے ہیں لاحق، شروع سے تو شریک ہوا تھا تکبیر تحریمہ کے ساتھ، مگر اس کا وضو ٹوٹنے کی وجہ سے وضو کرنے کے لیے چلا گیا، اور تینوں کے مسائل الگ الگ ہیں۔ تو سب جانو، یہ بڑے علامہ بڑے تیز ان کے لیے معلومات رکھنا نہیں، بلکہ ہر نمازی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم لابدی ضروری ہے تاکہ تمہارا نماز روزہ صحیح ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مہدی السلام نے علم پڑھنے سے منع کیا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ سیاہی جتنی دیکھو گے دل اتنا کالا ہوگا. تو پھر آپ علامہ کیوں بنے, محدث کیوں بنے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ایک سوال یہ بھی کہ 1700 علماء نے جون پوری کے ہمارے امام سید محمد جون پوری کو اسد العلماء کا خطاب دیا. عالموں کے شعر, عالموں کے شعر. اب یہاں بہت نازک ترین بات آ گئی اس موڑ پہ, میں گفتگو اختتام کی شرط میں پہنچا رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جب امام اللہ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ جب یکفو اشری میں المہدی منی یکفو اشری والا یکفو مہدی مجھ سے ہوگا, میرے نقش قدم پر چلے گا, خطا نہیں کرے گا. حضور امید تھے مہدی السلام کو بھی امید ہونا چاہیے. جو بات ان کی کیفیت کی تھی علم ظاہری کی, وہی کیفیت ہمارے اماموں کی ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسائل ہیں, نماز روزے ہیں, جو زکوٰۃ کے سمجھانے کے لیے بہت سے ائمہ پیدا ہوئے, جس میں 4 امام پیدا ہوئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل. اگر انہوں نے علم حاصل نہ کیا ہوتا تو باتیں کیسے بیان کرتے؟ اب یہاں امام مہدی السلام سے میاں سے سلام اللہ نے پوچھا کہ سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری کہ آپ تابع رسول اللہ ٹھہرے, آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا قدم رسول اللہ کے نقش قدم پر ہے, آپ اسد العلماء رسول اللہ امی. آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ بھائی سلام اللہ سنو, بندہ مہدیت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے تک اسد العلماء, اس کے بعد جیسے منصب پر فائز کیا گیا اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل سے سارے علوم محو کر دیے, میٹ دیے. اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا. تو حضرات یہ اتنی صحیح جچی تلی باتیں ہمارے پاس بتانے کے لیے وقت نہیں ہے, اور ہم آئے دن طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں, اور اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنا دکھ ہوتا ہے, اختلاج پیدا ہو جانے کی کیفیت ہوتی ہے. تو کوئی تعلق مہدویت سے نہیں ہے, ان باتوں کا جو ہمارے پاس عام طور پر رواج پائی ہوئی ہیں. امام مہدی السلام سے کسی نے پوچھا, کچھ گفتگو کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے اپنے دائرے میں, تو کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کا ذکر کرو, کیا واہی تباہی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں سرکار, جنت میں جانے والے دوزخ میں جانے والوں کی پہچان کیا ہے, اس پر ایک گفتگو ہو رہی تھی. وہ پڑھے لکھے کوئی صاحب بیٹھے تھے, ان کی طرف اشارہ, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو بولے کیا ہے؟ یہ بھی ذکر سے غفلت والی باتیں ہیں. چلو جب بات ہمارے سامنے آ گئی, دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والوں کی پہچان کیا ہے, ان کی شناخت کیا ہے, سنو. سرکار فرمائی, آپ نے فرمایا کہ جنتی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے حق پر خناعت کرے گا, اپنے حق پر خانے ہوگا, وہ جنتی. دوزخی کی پہچان یہ ہے کہ اپنے حق سے زیادہ کی جو حرص کرتا ہے وہ دوزخی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے, دنیوی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, دونوں طرح سے کس طرح بسر ہو رہی ہے انسانوں کی. میں چاہتا ہوں کہ دوسرے اشخاص کے سامنے جو صاحبان علم و فضل ہیں میرا طوطی بولنے لگے, میں سب کے سر پر سوار ہو جاؤں. دولت کی حرص, شہرت کی حرص, بہت سے کئی خانوں میں بٹی ہوئی ہے حرص. کہ کتنی اچھی بات کسی نے کہی کہ کیا کیا کہا لوگوں نے, بات کام کی ہے, دوسری باتیں نہیں. غزل کی اس کی باتیں تو ہم نہیں کہہ سکتے اشعار میں, مگر کتنی اچھی بات کہی کہنے والوں نے. ڈوب گئے وہ دین کی باتوں میں, اسلام میں انہوں نے بڑے کھوتے لگائے, اور کیا کیا ان کے ہاتھ میں لگی, کیسے کیسے وہ انہوں نے موتی اوپر نکال کر وہ لے آئے اور ہمارے سامنے بکھیر کر رکھ دیا. کہا کہ شدت غم سے پھٹ گئی ہے حیات, شدت غم سے پھٹ گئی ہے حیات, اپنے مرکز سے ہٹ گئی ہے حیات. کچھ یہاں کچھ وہاں, کچھ ادھر کچھ ادھر, کتنے خانوں میں بڑھ گئی ہے حیات. کیا حال ہے آج کے انسانوں کا, آپ دیکھیے کہ کتنا پراگندہ ہے, کیسے کیسے اچھے اچھے نظام حکومت قائم کر رہے ہیں, نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں, کیسے کیسے آلے ایجاد ہو رہے ہیں,
مگر ہر ایک کو دغدغہ لگا ہوا، ایک دوسرے سے پریشان ہے، ایک دوسرے پہ شبہ کی نظر ڈالتا ہے۔ آج کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ سکتے تھے کہ ہم ہی سپریم پاور ہیں، مگر ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کی گردن پکڑنے والے دنیا میں پیدا ہو گئے۔ اللہ جسے دیتے ہیں اسے کون اسے روک سکتا ہے؟ اللہ جسے چکھے، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے؟ مثل مشہور ہے۔ تو حضرات، دین کی باتیں ہیں، یہ کیا الغار ہے؟ معلوم کرو۔ ہم نے اپنے عقائد کی، اپنے مسلک کی، ہم نے اپنے امام کی اس لیے قدر نہیں جانی کہ ہم کو ورثے میں، ترکے میں ہم کو دولت ملی، تصدیق کی دولت۔ اگر ہم محنت سے کماتے، خون کو پسینہ کر کے ہم حاصل کرتے، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ باپ دادا کی چھوڑی ہوئی دولت، گھر میں نکلنے والے خزینے کس طرح سے اونے پونے ختم کرتے ہیں، کس طرح اڑائی جاتی ہے رقم۔ اگر محنت سے یہ کماتے ہیں تو کس طرح سے دیکھ دیکھ کر خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارے باپ دادا مہدوی تھے، ہم بھی مہدوی ہو گئے، ہم کو پتہ نہیں کہ مہدویت کیا ہے۔ غور کریں، سوچیں۔ مہدویت کوئی الگ اسلام نہیں، کوئی الگ دین نہیں، کوئی الگ مذہب نہیں۔ اب کتنی باتیں میں آپ سے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ سب یہ کتاب وہ کتاب ہمیں دیکھو، چھوڑیے کتابوں کو، چھوڑ دیا، اللہ کے واسطے چھوڑ دیجیے، آ کر پوچھیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہدویت کیا ہے۔ مہدویت کتابوں میں نہیں ہے، مہدویت کتابوں میں نہیں، مہدویت خبروں میں ہے۔ دفن کر دیا ہم نے مہدویت کو، وہاں جا کر تلاش کریں، اور وہ بھی وہاں کیا ملے گا آپ کو؟ کسی بات پر بھی سجدے شکر ادا کرو، اللہ سے مانگو، سنت حاجات پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مہدی علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی۔ زیارتوں کو آپ جائیے، میں یہ نہیں کہتا، بھیلو شریف جاؤ، چاپاندر شریف جاؤ، سدرا سنگھ جاؤ، کھامبل جاؤ، لوگڑ جاؤ، انودرا جاؤ، سب جاؤ، مگر وہاں آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ میں نے ان کو کوٹا نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب تمہارے پاس آنے والے کو یہ دے دینا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگو، قرآن نے کہا اللہ سے مانگو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگو، مہدی علیہ السلام کے بطور خاص کہ اللہ سے مانگو۔ تو یہاں ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی تحریک چلی، کوئی آ کر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، سب اس بات دکھوائے تو سب ادھر چلے، آپ سمجھ جائیں کہ کیا کچھ نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، کہاں سے آئے؟ مہدی علیہ السلام کا حوالہ حدیث سے ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ لوگ بھی مانتے ہیں مہدی علیہ السلام کو جو انتظار میں ہیں، مگر صاحب صحیح مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ لوگ ہم پر جو تیر چلا رہے ہیں۔ اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی والے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے یہ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں۔ تمہارا کہاں سے پتہ آتا ہے؟ بتاؤ ہمارا، حدیث کے حوالے سے تعارف کراؤ تمہارا۔ ہم حدیث کے حوالے سے تعارف کراتے ہیں، مہدوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی کہ ان کو ہم ماننے والے ہیں۔ تو بولے دلیل کی بات کیا ہے؟ اگر کسی بڑے شہر میں 30 لاکھ مسلمان ہیں، وہاں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، کسی پر روزہ فرض نہیں۔ اگر بنگلور میں 30 لاکھ مسلمان ہیں، کینگری کے 2-3 مسلمانوں نے چاند دیکھا، اور جا کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا، 2 مسلمانوں کی گواہی پر 30 لاکھ مسلمانوں پر روزہ فرض ہو گیا۔ آج سے 550 سال پہلے آفتاب ہدایت طلوع ہوا، تابع رسول اللہ، ان کے دیکھنے والے کی ہم اولاد ہیں، ہم گواہوں کی اولاد ہیں۔ مانو، تم اپنا راستہ ناپو۔ اللہ کی ذات پر تم ایمان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو ایمان رکھتے ہو، ان کی بات پر ایمان نہیں رکھتے، تو لیکن تم ٹامک ٹوئیاں کر رہے ہو کہ قرآن کے حوالے سے بات کرو۔ قرآن میں جن باتوں کے وضاحت و شرائط کے ساتھ احکامات ہیں، آج کا مسلمان اس کی کھلے عام اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مجھے نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کیا حال ہے حضرات؟ ہمیں اپنے ملی ہوئی دولت کو، اس کی قدر ہمیں کرنی ہے۔ ہمارے آستے میں وہ سونے کے ٹکڑے ہیں، ہم ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں۔ تو بولے کیا ہوگا؟ آپ تو روزانہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہ محمد نبینا، قرآن المجید امامنا آمنا و صدقنا،
اس سے بڑا آپ کے لیے کیا پروانا چاہیے؟ اس سے بڑا آپ کے لیے کیا گائیڈ چاہیے؟ روزانہ ہم روزانہ سونے سے پہلے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، نبی محمد ہمارے نبی ہیں، قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں۔ کتنا اچھا ہم کو سہارا ملا، مگر ہم نے اس کی قدر نہیں جانی۔ ذرا سا کسی نے آ کر باہر سے کوئی آفاقی نے کہہ دیا کہ صاحب یہ ہے، تو صاحب وہ کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں صاحب کہ یہ جو طرح طرح کی جو تنظیمیں قائم ہو گئی ہیں، کیا ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے؟ جماعت اسلامی کا اسلام پیش کرنے کا نظریہ الگ، تبلیغی جماعت کا نظریہ الگ، اہل حدیث کا نظریہ الگ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو صاف ارشاد فرما رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ شورى کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں آپس میں متحد رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، متفرق نہ ہو جاؤ۔ کسی نے ہم سے پوچھا کہ صاحب پھر فرقہ مہدویہ آپ کیسا فرقہ آپ نے قائم کیا؟ فرقہ نہیں ہمارا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوگا۔ اسلام کا جزو لا ينفک ہے، جسم سے ہاتھ کو الگ کر کے کسی انسان کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے، ہم مہدی کو رسول سے الگ کرتے ہیں، اس کی پاداش ہم جھیل رہے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں آپ سوچ لیجئے، ایسا نہیں ہے، فرقہ نہیں۔ نادان لوگ اپنے اشتہارات میں اس میں برادران ملت مہدویہ سے استدعا کی جاتی ہے، فرقہ مہدویہ سے گزارش ہے، کہاں کا فرقہ، کہاں کی ملت، کہاں کی، کتنی غلط بات ہے، سمجھا ہی نہیں ہم نے کچھ بھی، بسم اللہ ہی غلط ہے ہماری، ہم کیا سمجھیں گے دین اس کی حقیقت کو؟ بڑی مشکل کی بات ہے، نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کون ہیں، آپ کیا تو مسلمان ہیں، ہم مہدوی ہیں، ہم مہدی اسلام کے آنے جانے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ تھوڑا بہت آپ کو کم سے کم کچھ باتیں مہدی اسلام کی، ایک دو چار فرامین ہر مہدوی کو یاد رہنا چاہیے۔ اب یہاں بڑی مشکل ہے، اب جیسے آ گیا جماعت الاول کا مہینہ آ گیا، احسن و سیر کی کتابیں آ جاتی ہیں، محرم کا مہینہ آیا تو شہادت نامے آ جاتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو جنان و سیر ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ہر سال رسول مہدی کی ولادت ہوتی ہے، ہر سال وفات ہوتی ہے۔ رسول پیدا نہیں ہوتے، مہدی پیدا نہیں ہوتا، رسول و مہدی کی بعثت ہوتی ہے، اور واصل بحق ہوئے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا، کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عرس کر رہے ہیں، رسول اللہ کا عرس نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے یہ غلط العام کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کا عرس نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کرنے والوں کو میں پوچھتا ہوں کہ درود کس کو بھیجتے ہو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اتحیات کیوں پڑھتے ہو؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامنے بٹھا کر رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ تجھ پر سلام۔ سمجھا نہیں ہم نے؟ مہدی علیہ السلام کو ہم پیدا کرتے ہیں، مہدی علیہ السلام کو شیردانیہ نے بسم اللہ پڑھائی، مہدی علیہ السلام کو ارشد العلماء کا خطاب ملا، مہدی علیہ السلام راجہ رائے دلپت کو قتل کیا، یہ تماشا بنا دیا، جب کچھ نہ بن سکے تو تماشا بنا دیا۔ یہ کیفیت ہماری اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ بہرحال یہ کہ جانیے، اس میں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ آپ کے لیے پسند کرتا ہوں، اعتماد کیجیے، سوائے کتاب و سنت کے حوالے کے کوئی حوالہ بھی غلط ہے نہیں دے سکتے۔ اللہ کے لیے آپ غور کرو، آپ اس چکر میں مت پڑو کہ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے پیر نہیں ہیں۔ پیری مریدی شریعت میں نہیں ہے، پیری مریدی شریعت میں نہیں ہے، طریقت شریعت میں نہیں ہے، معرفت شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت ایک ایسی بنیاد ہے کہ اگر بنیاد صحیح ہو جائے تو اس پر آپ 102 درجے کی اور کیسے کیسے مینار بن رہے ہیں، ٹاور آف ڈبوئی بناتے چلے جاؤ۔ اگر بنیاد ٹیڑھی ہے تو پہلی منزل گر جائے گی، بنیاد ہی صحیح نہیں ہے ہماری۔
بنی دیوار چڑھ کر کے دیوار بنی اور ہم محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، غلط ہے۔ ریت پر خلا بناتے ہیں، ہوا میں پوڑیاں بنتے ہیں، غلط بات ہے۔ مہدویت تو یہ مہدویت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ حیدرآباد گیا تھا میں تو کسی نے پوچھا کہ صاحب بہت سے لوگ بدلتے جا رہے ہیں، میں نے کہا کہ خدا کی قسم مومن مصدق نہیں بدلتا، نہیں بھٹکتا، گمراہ نہیں ہوتا، بگڑی ہوئی مہدویت کا حلیہ دیکھ کر یہ بدل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے جھول درست کرو، صحیح مہدوی بننے کی آپ بھی کوشش کرو اور ہمیں بھی اس کے موقع دینا اور وہ کام لینا چند رسوم کی پابجائی کے لیے مرشد تبرکن تعظیمن و تیمن مرشدوں سے آپ کام لیتے ہیں وہ لیجیے ضرور، مگر آپ کے کرنے کے کام ہیں۔ اتنے ہم اندھے ہو گئے، اتنی ہمارے اندر پیر پرستی آ گئی کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، سنت کو بھلا دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہدی موت کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا۔ چنانچہ مہدی صاحب نے صاف و صریح فرمایا، ان کلمات پر اپنے خطبے کا تخاطب ختم کرتا ہوں، پیر پرستی کی بات نہیں ہے۔ اگر مہدی پرستی کی بات ہوتی تو پیر پرستی کے لیے بھی کچھ شاخ نام نکال سکتے تھے۔ مہدی صاحب نے فرمایا کہ اگر عمل نہیں کرو گے صرف مہدی آمد گزر مہدی 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 کہتے رہو گے، مہدی 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 کہتے رہو گے اور جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ مہدی موت نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تصدیق مہدی موت کی نصیب کرے کہ جس کے صلے میں ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ وہ مہدی موت کی تصدیق کہ جس کا آنا دین کی ضروریات سے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا تھا، اور مہدی کو ماننا قرآن کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا اللہ کو ماننے کے برابر ہے، کوئی الگ بات نہیں ہے۔ جو اس سے الگ کرتے ہیں وہ نادان ہیں اور ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اسے صرف اور صرف اللہ کا کلام اور مختصر یہ کہ روزانہ نماز عشاء میں جو ہم تسبیح کہتے ہیں اسے اپنی زندگی کا دستور حیات بنا لیں اور کچھ بات نہ کریں، اللہ کے لیے کوئی تفسیر نہ کریں، اللہ کے لیے کوئی کتاب نہ لکھیں، اللہ کے لیے مہدی موت کی سیرت نہ لکھیں، اللہ کے واسطے مہدی علیہ السلام کے صحابہ کا کوئی تذکرہ نہ کریں۔ سب کچھ یہاں ہے، عمل ہے، سب کچھ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بعمل چلائے اور ہمارا حشر رسول مہدی کے ذریعے سایہ فرمائے۔